نصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بادشاہ دو غلام ارزا خرید. بادشاہ دو غلام ارزا خرید. با یکیزا دو سخن گفت و شنید. یافتش زیرک وشی، یافتش زیرک دل و شیریں جواب. یافتش زیرک دل و شیریں جواب. از لب شکر چه زاید شکر آب. آدمی مخفی تو در زیر زبان، این زبان پرده اش هر ورگاه جان. چونکه باد پرده را در هم کشید، سر سحر خانه بر ما شده پدید. بی تأمل او سخن گفته چنان، گز پسے پاسند تامل دیگران. گفتی اندر باطنش دریاست، جمله دریا گوهر گویاست. نور ہر گوہر کزو تاباں بودے، حق و باطل را ازوں فرخاں شدے. انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ میں خانقاہ مولائے روم کے سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہر شب جمعہ میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف کے اسباق کا بیان الحمدللہ ایک طویل عرصے سے یہاں جاری ہے، اور یہ بلا شبہ اللہ کا خصوصی انعام و اکرام اور اللہ کے دوستوں کا تصرف ہے جو اس انداز میں یہاں جلوہ گر ہے. ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے مثنوی شریف کے دیگر عقیدہ مقامات سے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ
آپ کے معجزے، آپ کی تربیت کا انداز، آپ کا مخلوق خدا سے معاملہ، آپ کا ترحم، آپ کی عاجزی، آپ کی انصاری بارگاہ خداوند متعال میں آپ کی مقبولیت، یہ سارے موضوعات زیر بیاں آئے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، ہم نے اور سامعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کے مطابق دیکھا کہ مثنوی شریف میں اللہ کے نبی کا مقام و مرتبہ جیسے بیان ہوا تھا کہ عیسائیوں کا ایک طبقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کو انجیل مقدس میں جہاں جہاں پاتا تو بہت اشک باری کرتے ہوئے اس نام کو چوم لیتے اور اس کے فیض و برکات بھی سمیٹتے. وہ فرماتے نام احمد چون چنی یاری کناد، تو جو چومتے، جو محبت کا اظہار کرتے، آپ کے اوصاف اور آپ کے شمائل و قصائل کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی شعوری کوشش کرتے تو ان کی زندگیوں میں تبدیلی آ جاتی. صرف نام احمد کو چومنے کی برکت سے ہمیں کسی سے کوئی تعلق، کسی سے نہیں، ہمارا کوئی اختلافی موضوع بھی نہیں ہے. ہم تو وہ راستہ دیکھ رہے ہیں جو معروم نے ہمیں دکھایا ہے، اور یہ حقیقی راستہ ادھرو یہ قرآن ہے. اللہ کی مرضی بھی یہی ہے کہ انجیل مقدس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کو اس زمانے کے عیسائی جہاں جہاں صفحات پر نام آتے، ہر صفحے پہ نبی کا نام، ہر صفحے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کی تمام چیزیں. انجیل مقدس میں میں نے آیت کا بھی حوالہ، یوحنا آیت نمبر 30 کا حوالہ دیا تھا کہ وہاں پہ یوحنا کتاب انجیل مقدس انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی موجود، اور عیسائی اس دور کے عیسائی چومتے، عقیدت سے پیار کرتے، نام کو چومتے. اور فرماتے نام احمد چون چنی یاری کناد، جب نام ہی اتنی دوستی کا ذریعہ بن جاتا ہے، نورش اون چون مدد گوری کنات، تو آپ کا نور کیسے مدد کرے، فراہم کرے گا. نام کی برکت سے فضیلت حصے میں آئی، تو جب آپ سے کوئی قربت اختیار کرے گا، آپ سے حقیقی معنوں میں محبت کیا ہوگی؟ محبت یہی ہوگی کہ جو حیات مبارکہ لباس بشریت میں آپ نے گزاری ویسے گزارنے کی کوشش کی جائے، ویسے عاجزی ہو، ویسے انکساری ہو، اختیار اتنا کہ جہاں فرشتے کے پر جلتے ہیں وہاں سے آپ کا سفر شروع ہوتا ہے، اور عاجزی ایسی کہ ایک پیر موڑ کر اور ایک پیر کھڑا کر کے عاجزانہ انداز میں کھانا تناول فرما رہے ہیں. تو دیکھیں اسی لیے کہتے ہیں قرآن کی آیت اللہ کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. دو کناروں کو ملانا بھی اللہ کے اختیار کی بات ہے، بعید ترین فکر کو یکجا کرنا بھی اللہ کی قدرت کے دائرے میں آتا ہے. تو گزشتہ نشستوں میں اس طرح سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے نائب جناب آصف کامران چلپی صاحب نے بہت ہی احسن انداز میں خلاصہ پیش کیا. ربیع الثانی کی آمد کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ دوستو محبوبین کا مہینہ ہے. محبوبین کا، محبوب ربانی اور محبوب الہی کا مہینہ مانا جاتا ہے. محبوب ربانی کون ہے؟ حضرت شیخ محی الدین عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب ربانی ہیں، اور حضرت سید نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ محبوب الہی ہیں. اور یہ جو مہینہ ہے ربیع الثانی کا، ابھی ہمارے نائب جناب آصف بیان کر رہے تھے کہ اسی مہینے ماہ مبارک میں آپ نے اس دنیا کو خیر باد کہا، ان دونوں شخصیات نے، اور عالم لطیف کی طرف آپ کی روانگی ہوئی. تو یہ جو عرائض کا سلسلہ رہتا ہے ربیع الثانی میں حضرات دونوں بڑی شخصیات کا، تو موقع آئے گا تو انشاءاللہ ممکن ہے کہ دونوں شخصیات پر بھی گفتگو کا سلسلہ رہے گا. واپس ہم پلٹ کر مثنوی شریف کی طرف آ گئے، اور آج دفتر دوم کے ایک حکایت سے جو ہے سلسلہ شروع کیا گیا. مثنوی شریف دراصل اللہ کی پہچان، انبیاء کی حرمت، راہ مستقیم پر استقامت سے چلنے کی فضیلتیں،
من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو خود کو پہچانتا ہے وہ اللہ کو پہچاننے جیسا ہو جاتا ہے. ہر کے خود بے شناخت یزداں را شناخت، جو خود کو پہچانے گا وہ اللہ کو پہچاننے جیسا بن جائے گا. خود شناسی و خدا شناسی کے سفر میں مثنوی شریف کی مثال ایک ایسی قندیل کی طرح سے ہے، ایک ایسی روشنی کی طرح سے ہے جو اس راہ پہ چلنے والوں کو اس خاکی دنیا سے لطیف ترین دنیا اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے کا وصف رکھتی ہے. عالم کثیف سے عالم لطیف کا سفر اگر کہیں طے ہوتا ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ مثنوی شریف وہ سارے دائرے نہ صرف دکھاتی ہے بلکہ وہاں تک پہنچنے کے اسباب بناتی ہے. آپ سب کو معلوم ہے کہ معروف رحمۃ اللہ علیہ کا جو انداز ہے وہ قصص کا انداز ہے، قصوں کے انداز میں بیان کرتے ہیں. بات شروع کہیں سے کرتے ہیں اور کہیں پہنچا دیتے ہیں. یہ مولانا کا خاص وصف ہے، اور یہ وصف ایسا ہے، قرآنی انداز ہے. یہ اسلوب جو اس کا ہے، بیان کا اسلوب، وہ بالکل قرآنی انداز کا ہے کہ قرآن میں بھی سورہ بقرہ گائے کی صورت سے لے کر سورہ ناس تک کے جتنے صورتوں کی آیتیں غور کریں، عنکبوت مکڑی کی صورت، فیل ہاتھی کی صورت، قمر چاند کی صورت، شمس سورج کی صورت، یہ قرآن کے اسلوب ہیں کہ خدا اس بات پر، کسی نے کہا کہ تمہارا خدا کیا ہے بھائی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا، نمل چونٹی کی صورت، چھوٹی بھائی جس نے بنایا وہ ذکر کر تو سکتا ہے نا، تم نے کیا بنایا ہے؟ اس نے چونٹی بنائی ہے، اس نے مکڑی بنائی ہے، اس نے چاند بنایا ہے، اس نے سورج بنایا ہے، اس نے ہاتھی بنایا ہے، سبھی کچھ تو اسی کا ہے. جس کا سب کچھ ہے وہ بیان پر قدرت بھی رکھتا ہے، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑی بڑی باتیں سمجھا دیتا ہے. اس کی شان ہے. اسی انداز میں مثنوی شریف بھی اسی انداز میں ہے کہ اسلوب اس کا یہ ہے کہ قصوں کے انداز میں. پہلے بھی میں نے بیان کیا، ایک موقع پہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ ایک مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے. جو مدرسے کے استاد صاحب تھے ایک طرف کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، بچوں کو پڑھا رہے تھے. تو پھر اٹھ کے قریب گئے، کہنے لگے میں آپ کو قصہ سناتا ہوں. تو ان صاحب نے کہا، استاد صاحب نے کہا جو ظاہرداری کے پردے میں تھے، کہ میں قصے نہیں سنتا. اگر تم قصے نہیں سنو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے، کیونکہ پورا قرآن قصص کے انداز میں ہے. وہ حیران ہو گئے کہ زاویہ نگاہ کی بات ہے. تو آئیے ایک ایسا قصہ معلومہ بیان کرتے ہیں. بادشاہ دو غلام ارزاں خرید. ایک بادشاہ نے 2 غلام خریدے، سستے اس مصلحت میں خریدے کہ بھئی جلدی سودا ہو گیا، دونوں لے لیے. بادشاہ 2 غلام ارزاں خرید، با یکی ز 2 سخن گفت و شنید، یافتش زیرک دل و شیرین جواب، از لب شکر شاید شکر آب. 2 غلام خریدے، ایک بہت گورا چٹا خوبصورت تھا، دوسرا اس کے دانت میلے تھے، خوبصورتی بھی اس میں اتنی زیادہ نہیں تھی. جلدی میں دونوں کو ایک ساتھ خرید لیا. اب کہ معلوم کریں کہ یہ لے تو لیا ہے میں نے، کہ یہ اندر سے کیسے ہیں. باہر سے تو ایسے ہیں اور اندر سے ان کے معاملات کیا ہیں. یعنی کہ معروف فرماتے ہیں کہ بیل کو باہر سے اور انسان کو اندر سے دیکھتے ہیں. بقرعید میں بیل لاتے ہیں نا تو باہر سے خوبصورت ترین بیل لے کر آتے ہیں، صاحب بڑا خوبصورت ہے. تو بیلوں کو باہر سے اور انسانوں کو اندر سے چیک کیا جاتا ہے کہ اندر کیا ہے، اندر کیسی کیفیت ہے جو چھپی ہوئی ہے. یافتہ زیرک دل و شیریں جواب، اطلب شکر سے زویت شکر آپ. جو بہت تھوڑا خوبصورت تھا اس کو قریب بلایا، اپنے پاس بلا کے بٹھایا، دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا. تو اس سے بات چیت شروع کی. وہ فرماتے ہیں آدمی مخفی در زیر زبان، آدمی چھپا ہوا ہے، الانسان و تحت اللسان، انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. فرماتے ہیں کہ آدمی مخفی در زیر زبان، این زبان پرداز بر
ورگاہ جاں، اور یہ زبان، یہ جو زبان ہے یہ اس کے آگے ایک پردہ ہے، لبوں کا پردہ ہے ظاہر میں، مگر جیسے ہی انسان بولتا ہے، مولانا فرماتے ہیں جیسے ہی آدمی بولتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اندر اس کے کیا ہے۔ جیسے مٹکے کی مثال معلوم دی کہ مٹکے میں پانی بھرا ہوتا ہے، پہلے پانی صاف صاف آتا ہے، بعد میں مٹکے کا پانی آخر میں بڑا گدلا اور خراب ہوتا ہے۔ نہر بہہ رہی ہے، دیکھنے میں بہت اچھی ہے، پانی رواں دواں ہے، اگر بانس لے کر نہر کو ذرا سا ہلاؤ تو سارا کچرا گوبر نکل کر باہر آ جاتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ دیکھنے میں بظاہر نہر بہت صاف ستھری ہے، بس ذرا سے حرکت دو تو اس میں کا ساری غلاظت نکل کر نہر کے اوپر آ جاتی ہے۔ شخصیات بھی ایسی ہوتی ہیں، انسان بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ویسے تو بڑے باندھ کے گفتگو کرتے ہیں، اب جب ذرا سا ان کو ہلایا جائے، فرماتے ہیں کہ آدمی مخفی در زیر زبان، آدمی چھپا ہوا ہے زبان کے نیچے، ان زبا فردوس بر ورگاہ جاں، اور یہ پردہ جان کو چھپائے ہوئے ہے، اندر کی کیفیت کو چھپائے ہوئے ہے۔ چونکہ بادے پردرو درہم کشید، جیسے ہی گفتگو کی ہوا چلتی ہے، کیا انداز ہے مولانا کا، کہتے ہیں کہ مٹکے میں پانی رکھا ہے، پہلے پانی صاف نکلے گا، اور اس کے بعد دیجیے تلچٹ جو جمی ہوتی ہے وہ سب آئے گی، تو وہاں مثال کیسی مثالیں فرماتے ہیں، کیونکہ بادے پردرو درہم کشید، جیسے ہی ہوا چلتی ہے، دروازے پہ پردہ پڑا ہوا ہے، جیسے ہی ہوا، سمجھانے کی بات ہے، ہر اینگل سمجھا رہے ہیں، آگے نہیں جا رہے، ابھی ہم یہ رکے ہوئے ہیں، اسی ماحول میں رکے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس بنیاد پہ ڈیلی بیسس پہ چیک کریں گے کہ ہمارے یہ زبان، اللہ کے نبی کی مبارکہ ہے، دو جبڑوں دو رانوں کے درمیان اگر تم مجھے ضمانت دو گے کہ اس کو نیگیٹولی یوز نہیں کرو گے تو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ میں دو جبڑوں کے درمیان کیا ہے؟ زبان ہے۔ اچھا زبان کیا کیا کرتی ہے؟ زبان دلوں کو چیر دیتی ہے، زبان پوری زندگی زبان کے چٹکارے میں لوگ کوفتے، کلیجی، کباب، پراٹھے کھانے میں گزار دیتے ہیں، کچھ اور زبان کا کام ان کے سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ زبان کو استعمال کرنے کے معاملے میں یہاں بھی افراد اور تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مرغن غذائیں، اچھی غذائیں، ڈھیر کی ڈھیر غذائیں کھانے میں اگر گزار دیتے ہیں تو زبان چٹکارے میں لگا کر بھی راندہ درگاہ کر دیتی ہے۔ فرماتے ہیں چونکہ بادے پردرو درہم کشید، اور جب ہوا چلتی ہے پردہ ہٹتا ہے، سر صحن خانہ برما شد پدید، پھر معلوم ہوتا ہے صحن کے دروازے پہ پردہ پڑا ہوا ہے، گھر تو اندر ہے نا بھائی، یہ گھر اندر ہے، یہ صحن کا دروازہ ہے، دروازے پردہ ہٹتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ صحن میں کیا ہے۔ اللہ غنی، اللہ غنی، تو معلوم ہو جاتا ہے کہ صحن میں پردہ پڑا ہوا، پردہ ہٹا اور اندر کا منظر سامنے آیا تو معلوم ہو جاتا ہے اللہ غنی کہ خزانے ہیں، ہیرے جواہرات ہیں، موتی ہیں، سونا چاندی ہے، کیا ہے اندر پردہ ہٹتے ہی معلوم ہوتا ہے، یا سانپ بچھوؤں کے گھر ہیں۔ پردے کے ہٹتے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ اندر موتی ہیرے ہیں یا کیا ہیں، سانپ بچھوؤں کے۔ بے تعامل او سخن گفتے چنو، کاس پسے پوسند تومل دیگراں۔ تو زبان کے استعمال کے حوالے سے مولانا بیان تو واقعہ کر رہے ہیں، مگر ہمیں اور آپ کو یہ میسج مل رہا ہے کہ ہم نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ یہ جو نشست ہے مثنوی شریف کی، اس کا خاصہ ہی یہی ہے کہ ہمارے روزمرہ کے جو معاملات ہم گزارتے آئے اب تک، اور اس پہ ہم بہت مطمئن بھی ہیں، جس طرح سے ابھی میں عرض کر رہا تھا ذکر میں بھی، جس طرح سے خدا شناسی ضروری ہے، جس طرح سے رسول شناسی ضروری ہے، جس طرح سے قرآن شناسی ضروری ہے، اسی طرح سے گناہ شناسی بھی ضروری ہے۔ پہلے معلوم تو ہو جائے۔ ایک موقع تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ایک تھوڑی سی بد وضع خاتون، جیسے ہوتے ہیں نا معاشرے میں لوگ، قد چھوٹا ہے، سر بڑا ہے، ہاتھ پیر چھوٹے ہیں، معاشرے میں سبھی کچھ نظر ہر دور میں نظر آتا ہے، ایسی ایک خاتون وہاں تشریف فرماتی حضرت عائشہ کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو وہ خاتون
شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے نکل کر کمرے سے باہر، حجرے سے باہر چلی گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تھوڑا سا چہرہ بنایا، غور کریں کتنی احتیاط ضروری ہے۔ چہرہ بنایا تھوڑا سا، جیسے ہم کہہ سکتے فیشیل امپریشن یا باڈی لینگویج بھی ہم اس کو کہتے ہیں، کہ جسم سے ہم نے وہ تاثر دیا کسی کے بارے میں پازیٹیو۔ کسی کو دیکھا تو بہت خوش ہو گیا، چہرہ سرخ ہو گیا، اور کسی کو دیکھا تو منہ بنایا۔ جب منہ بنایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ تم نے غیبت کی ہے۔ اللہ غنی، تم نے یہ باڈی لینگویج والی غیبت کی ہے، تم نے اپنے چہرے پہ وہ تاثر، اتنی احتیاطیں ہیں۔ کہاں ہیں لوگ؟ کہاں ہیں لوگ؟ ہم بے درے گھنٹوں گفتگو کرتے ہیں، لوگوں کی غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کس دائرے میں۔ جس طرح سے خدا شناسی، کتاب شناسی، رسول شناسی، گناہ شناسی بھی ضروری ہے، مثنوی شریف کے یہ اسباق ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کہاں حد سے تجاوز کر رہے ہیں، ہم کہاں اللہ کے حدود کو پامال کر رہے ہیں۔ جب اس سے ہم نکلیں گے نہیں تو کیسے ہوگا؟ صدیاں گزر رہی ہیں، زمین جنبت نہ جنبت گل محمد کی زمین تو 24 گھنٹے میں چکر پورا کر کے دن اور رات دکھا کے جا رہی ہے، اور 365 دن میں زمین سورج کے دائرہ مکمل کر رہی ہے، مگر ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آ رہی۔ تو نہیں آ رہی تو فائدہ کیا ہے مجلس سجانے کا؟ اگر تبدیلی آئے تو یہ اس کا آؤٹ پٹ کہلائے گا۔ بھائی معروف فرماتے ہیں کہ تمہارے نمازوں کے انڈوں میں سے چوزے کب برآمد ہو گئے؟ کبوتر کا بچہ 20 دن میں نکل آئے گا، مرغی کا بچہ 22 دن میں نکل آئے گا، بطخ کا بچہ 30 دن میں نکل آئے گا، شتر مرغ کا بچہ جو ہے وہ 40 دن میں نکل آئے گا۔ وہ تو 40 دن میں ان کے چوزے نکل رہے ہیں، اور تم 50 سال سے مصروف ہو، تمہاری زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی۔ 50 سال لوگ کہتے ہیں، ہمیں آگے بتاتے ہیں، ہم صبح یہ پڑھتے ہیں اور شام کو یہ پڑھتے ہیں، دوپہر میں یہ پڑھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، کیا کریں، پھنسے بیٹھے ہیں، ہے نا؟ ہم کیا کریں بتائیے نا۔ میں اکثر کہتا ہوں لوگوں سے کہ یہ تم جو کر رہے ہو، بتا رہے ہو کہ ہم یہ صبح شام پڑھتے ہیں، کوئی کافر ہوگا، کوئی ہندو ہوگا، کوئی کرسچن ہوگا، کوئی سکھ ہوگا، تو پلٹ کے پوچھے گا اتنی پڑھائیاں کر تو رہے ہو، فائدہ نہیں ہو رہا، تو ہماری بات، ہماری کا یہ روی، ہمارا ٹیڑھا پن ہمارے مذہب پہ چلا جائے گا۔ میں فرماتے ہیں تمہاری نماز کے انڈوں میں سے چوزے کب برآمد ہوں گے؟ رکیں، ٹھہریں، غور کریں، جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے کہ تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے۔ وہی مفلسی کا شکوہ، وہی امراض کی شدت کی باتیں، وہی قرض کے بڑھ جانے کے شکوے، یہ چل رہا ہے مستقل۔ اور اہل اللہ کا بیان یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان جمود کی کیفیتوں سے مخلوق خدا کو نکالیں، اور جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے۔ کوشش کریں، ہمت کریں، جو جینیٹک کوڈ میں موروثی اثرات کے تحت ہمارے اندر چیزیں چل رہی ہیں، پل رہی ہیں، سنبھالے چل رہے ہیں، اس میں تبدیلی آنا ضروری ہے۔ بے تعامل او سخن گفتے چنو، یہ غلام کو جو تھوڑا خوبرو تھا، بہتر تھا لک وائز، یعنی کہ ظاہر داری کی بنیاد پر، اس کو بلا کے ساتھ بٹھا لیا، بات چیت شروع کی، تو وہ ایسا بولنے میں ماہر تھا کہ ہر سوال کا جواب اس کے پاس تھا، بے شمار معلومات اس کے پاس تھی۔ بے تعامل او سخن گفتے چنو، کس پسے پاسن تعامل دیگرا، جو لوگ 500 مرتبہ سوچ کر بولیں گے وہ بغیر سوچے بول رہا تھا، اتنا تیز تھا وہ غلام۔ گفتی اندر بہت نہج دریاستے، جملہ دریا گوہرے گو یافتے، کہ ایسا تھا کہ وہ بہتا ہوا معلومات کا دریا تھا، کہ لوگ جو سوچ کے بولیں گے وہ بغیر سوچے مستقل۔ نور ہر گوہر کزو توبہ بدے، حق و باطل را ازو فرقان شدے، حق اور باطل کا فرق کیسے معلوم ہوگا؟ حق و باطل کا فرق گفتگو سے معلوم ہوگا، علم سے معلوم ہوگا، عرفان سے معلوم ہوگا۔ فرق کہتے ہیں، فارق کہتے ہیں، فرق کہتے ہیں کہ کیسے ظاہر ہوگا نور کا اور اندھیرے کا فرق۔ انسان کے اندر جو چھپے ہوئے جوہر ہیں اس کے اظہار کے بعد معلوم ہوگا کہ اس کی پرواز خبر ہر شخص دیتا ہے، پہنچ جس کی جہاں تک ہے، خبر ہر شخص دیتا ہے۔ تصور بہت پرانی بات ہے، غالباً 70 کی دہائی کی بات ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر مرسلین صاحب، گلشن میں پریکٹس کرتے ہیں، تو اس زمانے میں کتابیں بہت شوق تھا لینے کا، تو اس کتابوں میں پڑھا کہ جیسے یہ زمین جو ہے نا بیل کے سینگ پر کھڑی ہے، جب بیل سینگ بدلتا ہے نا تو زمین میں زلزلہ آتا ہے،
70s کی دہائی کی بات بتا رہا ہوں، غالباً 70s میں میٹرک سے بھی نیچے تھا، تو بات حلق سے اتری نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ انڈین مائتھولوجی، جو ہند کی جو مائتھولوجی ہے، مذہبی عقیدے ہیں، اس میں کی بات ہے جو ایز اٹ از لوگوں نے لے لیا کہ پوری زمین بیل کے سینگوں پر رکھی ہوئی ہے، جب وہ سینگ بدلتا ہے تو زلزلہ آتا ہے، تو اس وقت بھی ذہن نے اس کو قبول نہیں کیا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، کچھ اور ہے معاملہ۔ وہ فرماتے ہیں یہ چاند اتنا بڑا 14ویں کا چاند بغیر کسی گاڑی، بغیر کسی ایکسیویٹر، بغیر کسی مشین کے یہاں سے وہاں چلا جاتا ہے، کون لے کر جاتا ہے اس کو؟ اللہ غنی۔ یہ فکر کا زاویہ ہے کہ اتنا بھاری بھرکم چاند 14ویں کا یہاں سے طلوع ہو کر یہاں رات بھر میں صبح یہاں پہنچ جاتا ہے، اس کو کون پہنچاتا ہے؟ اس کو پہنچانے والی ذات وہی ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ تو ایسے ہاؤ کڈ بی پاسبل کہ زمین جو ہے بیل کے سنگوں پہ رکھی ہے، ذہن قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے کہتے ہیں خبر ہر شخص دیتا ہے، پہنچ جس کی جہاں تک ہے۔ جتنی سورس آف انفارمیشن ہے اتنے ہی کھلتے ہیں پردے، اتنے ہی اٹھتے ہیں پردے، ورنہ معاملہ اس کا کہیں کچھ کا کچھ ہے۔ میرا ذوق دے، میرا ضبط دیکھ کر تم ذرا بجلیاں گرانا، مجھے تاب ہو جہاں تک وہیں تک نقاب اٹھانا۔ ورنہ تو کوہ طور پہ جا کر موسیٰ بھی گچ کھا کر گر گئے تھے، اللہ کے وصف کی، اللہ کے صفت کی تجلی کا تاب نہ لا سکے۔ اور پھر سنیے ایک اور بات، کہتے ہیں کہ موسیٰ ز ہوش رفت بیک جلوہ صفات۔ موسیٰ درجے ہیں یہاں پہ نا، موسیٰ السلام، نبی اللہ، کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ایک جھلک دیکھ کر آپ اللہ کے صفت کی بے ہوش ہو گئے اور کوہ طور جل گیا۔ فرشتہ گھر پہ بسط احترام آتا ہے، خدا کے بعد تمہارا ہی نام آتا ہے، کلیم ہوں گے تمہیں کیا کلیم سے نسبت، تمہارے گھر تو خدا کا کلام آتا ہے۔ فرشتہ گھر پہ بسط احترام آتا ہے، خدا کے بعد تمہارا ہی نام آتا ہے، کلیم ہوں گے تمہیں کیا کلیم سے نسبت، تمہارے گھر تو خدا کا کلام آتا ہے۔ موسیٰ ز ہوش رس بیک جلوہ صفات، موسیٰ ایک صفت کی جھلک سے درجہ ہے، معاذ اللہ یہ نہیں کہ خدا موسیٰ علیہ السلام کی تقدیم نہیں، ایک درجہ ہے، ہر درجے پہ ایک دوسرا درجہ ہے، ایک آسمان پہ دوسرا آسمان ہے، دوسرے آسمان پہ تیسرا آسمان ہے۔ موسیٰ ز ہوش رفت بیک جلوہ صفات، تو عین ذات می نگری در تبسمی، اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ عین ذات کو دیکھ رہے تھے، اللہ کو دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ موسیٰ ز ہوش رفت بیک جلوہ صفات، تو عین ذات می نگری در تبسمی۔ تو یہ درجات کی بات ہے دوستوں۔ زبان جب اہل علم، اہل عرفان، عارف حضرات کی زبان چلتی ہے، زبان حرکت میں آتی ہے، تو پھر پردے اٹھتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا یک زمانہ صحبت با اولیاء، اسی لیے کہتے ہیں مورون فرمایا کہ چند لمحے کی اہل اللہ کی نسبت نشست و برخاست، جو لائبریریاں چارٹ دینے کے باوجود بھی آپ کے حصے میں نہیں آئے گی، اہل اللہ سے صرف بیٹھنے اٹھنے کی وجہ سے آپ کے حصے میں آ جائے گی۔ یک زمانہ صحبت باولیاء، بے طرح 7 سالہ طاعت بیریا، نور فرقاں فرق گردے بہرما، ذرہ ذرہ حق باطل را جدا، نور گوہر نور چشم ما شدے، ہر سوال و ہم جواب از ما بودے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ جو کتاب ہے اللہ کی کتاب ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور جو لوگ اس کلام کے تاثر کے ساتھ، اس کلام سے جڑنے کے بعد جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ حقیقی علم کہلاتا ہے، اور جو سطحیت کے ساتھ جڑتے ہیں وہ فروغ کہلاتا ہے۔ وہ جو غلام تھا، زبان اس کی بہت تیز چل رہی تھی، اتنی تیز گفتگو کر رہا تھا، اتنے سوالات کے جواب دے رہا تھا
مگر معاملہ کیا ہے دوستوں؟ مولانا فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی آنکھ کو تھوڑا سا، ابھی یہ میں مارکنگ کر رہا تھا کہ تھوڑا سا کنارے سے پکڑ کے گھماؤ گے تو تمہیں 1 کے 2 نظر آئیں گے۔ آنکھ کا ہلکا سا ٹیڑھا ہونا، لینسز جو ہیں وہ 1 کے 2 دکھاتے ہیں۔ اسی طرح سے اپنی آنکھ پر بھروسہ کر کے چلنے والوں، اپنی دیکھنے کی صلاحیت پر بھروسہ کرنے کے چلنے والوں، تمہارے لیے بے شمار امتحانات ہوں گے، مگر اگر تم کسی اہل اللہ سے، اللہ کے دوست سے جڑ جاؤ گے تو پھر تمہارے اندر وہ نظر پیدا ہوگی جو ہر طرح کی کمی سے، ہر طرح کی بیشی سے پاک ہوگی، اور تم خالص اسی انداز میں دیکھو گے۔ اہل اللہ کی یہ جو محنت شاقہ ہوتی ہے دوستوں، پابندیاں ہوتی ہیں، اس کتاب جس میں کوئی عیب نہیں ہے، لا ریب فیہ کی کتاب، ذالک کتاب لا ریب فیہ، تو اس سے جب جڑ جاتے ہیں، عمل کرتے ہیں تو ان کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ ساری محنتوں کے نتیجے میں، ان کے معصیت سے بچنے کی کوشش کے نتیجے میں اخلاص عمل اور اخلاص نیت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ خلیفہ ہیں مولا کائنات حضرت علی رضا السلام کے، ان کے پاس ایک کیس آیا۔ معصیت ایک مثال دی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی، ایک مثال یہاں پہ اور آ رہی ہے کہ حضرت حسن بصری کے پاس ایک کیس آیا کہ مدرسے میں استاد جی کی ایک شاگرد پر نظر چلی گئی خواہ میں، اس کے حسن کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس نتیجے میں یہ ہوا کہ ان کی جو ہے یادداشت کم ہونی شروع ہو گئی۔ دیکھیں کیسی زبردست پکڑ آتی ہے۔ لوگ غافل ہو جاتے ہیں کہ اس معصیت کا تو اب تک تو ہمیں کچھ ہوا نہیں، ہم تو چل رہے ہیں ٹھیک ٹھاک، تو مگر پکڑنے والا وہاں سے پکڑتا ہے جہاں ذہن نہیں جاتا۔ اپنی گفتاری کے شوق میں، گفتگو کے شوق میں لوگ حدیں پار کر جاتے ہیں، معلوم روکتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ دیکھو رکو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک کیس آیا کہ وہ جو ہے استاد جی جو تھے، جو حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، جب ان کی نظر میں یہ ٹیڑھ پن پیدا ہوا، جب ٹیڑھ پن پیدا ہوا تو پھر کیا ہوا؟ ہلکی سی نظر کو ٹیڑھا کیا تو 2 نظر آنے لگے، کچھ کا کچھ معاملہ ہو گیا۔ تو جب یہ ہوا تو پھر کیا ہوا؟ یادداشت کم ہونی شروع ہو گئی۔ یادداشت پکڑا کہاں سے گیا؟ جہاں وہم و گمان نہیں ہو سکتا کہ ان کی پکڑ اس انداز میں ہوگی کہ ان کی یادداشت جو ہے گرنی شروع ہو جائے گی، چیزیں یاد نہیں رہیں گی۔ یہ اللہ کے پکڑ کا معاملہ ہے۔ اسی طرح سے اس غلام سے بات کرنے کا بادشاہ کا مقصد یہ تھا کہ اس کے اندر کی کیفیت کو دیکھ لیا جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بولنے والا بولتا ہے، اور یہ جو کان ہمارے ہیں، یہ کان کا جو شیپ ہے، وہ کہتے ہیں یہ دلال ہے۔ کیا ہے یہ کان؟ کیا ہے؟ دلال ہے۔ اس کے ذریعے انفارمیشن اندر جاتی ہے۔ انفارمیشن کا سورس کیا ہے؟ کان ہے۔ فرماتے ہیں یہ دلال ہے، اور یہ اندر پہنچاتا ہے پیغامات کو، اس کے ذریعے پیغام اندر پہنچتا ہے، اور اندر پہنچ کر پروسیس ہوتا ہے۔ جب پروسیس ہوتا ہے تو اس کے نتیجے جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ اس سنوائی کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ تو معلوم فرماتے ہیں کہ سننے والا جب سنتا ہے تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کیفیت کیا ہے ایک جانب، اور دوسری جانب کیا ہے کہ وہ یقین کی منزلیں طے کرتا ہے سنوائی کے ذریعے، سننے کے ذریعے۔ یقین کے 3 مرحلے ہیں: علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ یقین ایک دفعہ میں پورا یقین نہیں آتا ہے۔ پڑھا ناران اور کاغان پڑھا، یہ کیا ہے؟ علم الیقین ہے۔ جا کے دیکھا، یہ کیا ہے؟ عین الیقین ہے۔ وہاں رہے بسے کچھ عرصے، تو یہ کیا حق الیقین کے منزل پر آ گئے۔ زندگی کے ہر شعبے میں اسی طرح ہوتا ہے کہ ہمیں جو انفارمیشن ملتی ہے وہ علم کا پہلا درجہ ہوتا ہے، یقین کا پہلا درجہ ہوتا ہے جو علم الیقین کہلاتا ہے۔ اس کے بعد عین الیقین کہلاتا ہے۔ کان سنتا ہے اور آنکھ دیکھتی ہے۔ تو فضیلت کے اعتبار سے یہ 3 انچ کا جو فرق ہے، یہ زمین سے لے کے آسمان تک کا فرق ہے۔
زمین سے آسمان، کیونکہ سنا ہوا شنیدہ کے بود مانند دیدہ، سنا ہوا دیکھے ہوئے کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ سنا ہوا دیکھے ہوئے کا مقابلہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے، کیونکہ سماعت سے علم الیقین پیدا ہوتا ہے، اور جب اس میں رچ بس جاتے ہیں تو پھر وہ عین الیقین اور حق الیقین کی منزل ہوتی ہے۔ اس کو جو ہے بادشاہ نے جب بات کر لی، اس سے دیکھ لیا، پرکھ لیا کیا ہے اس کے اندر، باہر آ گیا سارا، تو اس کو کسی کام سے بھیج دیا جو خوبصورت تھا۔ ذہن میں رکھیے گا، جب مولانا کوئی بھی بات جو ہے نا بغیر مصلحت کے نہیں ہوتی ہے، آگے جا کے راز کھلتے چلے جاتے ہیں۔ بظاہر خوبصورت ہے، گفتگو بھی بہت تیز ہے، اس کو بھیجا گیا، اور وہ جو جس کے دانت تھوڑے میلے تھے، منہ تھوڑا سا میلا تھا، دیکھنے میں اتنا خوشنما نہیں تھا، اس کو بلا کے اپنے قریب بٹھایا۔ گو کہ امام فرماتے ہیں گو کہ وہ میلا کچیلا تھا، مگر کیونکہ حقیقت دیکھنے کے لیے بعض اوقات قربت ضروری ہوتی ہے، بلا کے بٹھا لیا، اور بٹھا کے چوں بیامد آ دوام در پیش شاہ بود او گندا دہاں دندن سیاہ، کہ اس کا منہ بھی تھوڑا گندا تھا، دانت بھی اس کے میلے تھے۔ اسے خرگفت با ای شکل و ای گندا دہاں دور بینش لیک ازاں سو تھر مروں تو علاج ای دہاں تو کام کنیم تو مریض ما طبیب و فہیم، کہ وہ بظاہر تو تھوڑا سا وہ تھا، مگر اس کو قریب اس لیے بلایا۔ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس بہت اعلیٰ پیمانے کی رضائی و کمبل ہے، اس میں کچھ کھٹمل آ گئے ہیں، پستو آ گئے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ کھٹملوں کی وجہ سے اور پستو کی وجہ سے کمبل کو جلاتے نہیں ہیں، اس کو دھوپ میں ڈال دیتے ہیں۔ کیسی کیسی مثالیں! اور یہ کوئی لگا بدا بیان نہیں ہوتا مسلم شریف کا کہ آپ اسی ایک پیٹرن پہ گفتگو کر رہے ہیں، ایسے پیچ و خم آتے ہیں کہ حیران کر دیتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں بیرکی کے تو گلی میں سوختن، بیرکی کے نو گلی میں سوختن نیس لائق آست دیدہ دوختن، کہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر بظاہر کچھ اچھا نہیں ہے، اس کو اچھا کرنے کی تدبیر ہے۔ تمہاری رضائی میں یا کمبل میں اگر کھٹمل آ گئے ہیں تو تم اسے جلاؤ نہیں۔ اگر کسی میں کوئی بات بظاہر اچھی نہیں ہے، مولانا صبر سکھا رہے ہیں یہاں پہ ہمیں کہ اس کا تھوڑا صبر سے انتظار کرو۔ من لا صبر لہو لا ایمان لہو، جس میں صبر نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے، تو اس کو جلانے کی، اس سے دوستی ختم کرنے کی، تعلقات بگاڑنے کی باتیں لوگ کرتے ہیں، وہ نہ کرو، ذرا صبر کرو، شاید اس کے اوصاف نکل کے باہر آ جائیں۔ چہرہ تو اس کا سادہ سا ہے، دانت بھی میلے ہیں، سیاہ ہیں، مگر بادشاہ کا ضرب دیکھے۔ بادشاہ کون؟ بادشاہ حقیقی، بادشاہ حقیقی ہمیں سبق سکھا رہا ہے۔ من لا صبر لہو لا ایمان لہو، جس میں صبر نہیں ہے اس میں ایمان نہیں۔ تم صبر کرو، کمبل جلانے کی باتیں مت کرو، تعلقات خراب کرنے کی باتیں نہیں کرو، دو چار نشستوں کے بعد فرار ہونے کی باتیں نہیں کرو، ذرا بیٹھو، سنو، سمجھو، معاملات سیدھے ہو جائیں گے، تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ بیرکی کے نو گلی میں سوختن نیس لائق آست دیدہ دوختن، سے گفتگو شروع کی دوسرے غلام سے، اللہ غنی اللہ غنی، شروع کی تو اس کے پوچھا ابھی تمہارا دوست اٹھ کے گیا ہے میرے پاس سے، وہ تمہارے بارے میں کہہ رہا تھا تم صحیح آدمی نہیں ہو بھائی، چیک کر رہے ہیں نا، اس کو چیک کیا ہے تک۔ وزن جو ہے ترازو پہ نکل کے سامنے آتا ہے، ترازو ہو تو وزن معلوم ہوتا ہے کہ وزن کیا ہے، بغیر ترازو کے وزن معلوم بھی نہیں ہوتا۔ بادشاہ نے اس کو صرف تھوڑا چھیڑا کہ بھئی تیرا دوست اٹھ کے گیا ہے، ابھی ساتھ خریدا تھا میں نے، وہ تیرے بارے میں تو چور ہے، تو بہت زبان دراز ہے، تو بہت جھوٹا ہے، کہہ رہا تھا وہ تیرے بارے میں۔ تو جس کا منہ بیچارہ بظاہر گندا تھا، شکل بھی واجبی تھی، اس کے اندر جوہر چھپا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ جو کچھ اس نے میرے بارے میں کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے، بالکل صحیح کہا ہے۔ وہ میرے ساتھ اتنے عرصے سے ہے، نہ وہ حاسد ہے، نہ وہ کسی برائی میں ہے، وہ بالکل صحیح بندہ ہے۔ اس نے جو کچھ میرے بارے میں کہا ہے وہ بالکل اس نے صحیح کہا ہے۔ میں خود پسندی کی وجہ سے اپنا عیب دیکھ نہیں پا رہا، جو کہ اس نے دیکھ لیا، مگر اس نے ہمیشہ پردہ پوشی کی، مجھے نہیں کہا۔ بادشاہ حیران ہو گیا کہ بظاہر تو اس کا چہرہ سادہ سا ہے، ظاہری صفائی بھی نہیں ہے، مگر جب اس کو پوچھا گیا گفتگو پیوستہ بودت
راستگو روز ترمن کس نوید استم ازو کہ گفتگو میں اس نے وہ بتایا کہ وہ بہت ہی جو کچھ اس نے کہا ہے میں اسے انکاری نہیں ہوں. ممکن ہے کہ ظاہر بینی کی وجہ سے خود پسندی کی وجہ سے مجھے اپنے عیب نظر نہیں آتے مگر وہ جو اس نے کہا ہے وہ بالکل صحیح ہے. بادشاہ کے لیے حیرانگی حیران ہر کسی گر عیب خود دیدے دا پیش. اگر کوئی اپنا عیب پہلے دیکھ لے اگر کوئی اپنا عیب پہلے دیکھ لے کسی کے بتانے سے پہلے دیکھ لے تو مولانا کا موقف یہ ہے کہ پھر وہ نجات یافتہ لوگوں کے صف میں شامل ہو جائے گا جو اپنا عیب دیکھ لے گا. اسے فرماتے ہیں جو دوسروں کے عیب دیکھتے ہیں دوسروں کے بارے میں اپنی زبان کو نیگیٹیولی یوز کرتے ہیں تمہارا فرماتے ہیں عیب دیکھنے والا غیب نہیں دیکھ سکتا. جو لوگوں کے نقائص پر نظر رکھے لوگوں کو تنقیدی زاویے سے دیکھے تو مولانا کا زاویہ یہ ہے کہ پھر وہ عیب دیکھنے والا غیب نہیں دے سکتا کیونکہ اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہی نہیں ہوتی. گفت شہ من بگویم عیب ہوش گرچہ ہست عمر مرو خواہش خواجہ توش عیب عمر مہر دو وفا وہ مردمی عیب تو اس کی تعریفیں کر رہا ہے. ابھی تیرے بارے میں بری بات کر کے گیا وہ تو تعریفیں کر رہا ہے اس کی کہنے گا تو اس کی مجھے کوئی عیب بتا. اس کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ وہ سچا ہے. اس کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ وہ پردہ پوشی کرتا ہے. اس کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ وہ جو ہے کم سے کم کھانے پہ گزارا کر لیتا ہے. اس کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ کبھی بد کلامی نہیں کرتا ہے. عیب یہ ہیں یہ عیب بن جاتے ہیں بعض اوقات. ایک قوم کا جو باغی ہوتا ہے وہ دوسری قوم کا ہیرو کہلاتا ہے. سلطان ٹیپو جو ہے ہمارے ہیرو ہیں اور سامراجی طاقتوں کے کیا ہیں باغی ہیں وہ. تو ایک قوم کا ہیرو دوسرے قوم کا باغی کہلاتا ہے. تو اسی طرح سے اس نے جو اس کی اپنی خصلتیں کیونکہ پختہ تھیں اس نے کہا کہ اس کا عیب یہی ہے کہ کبھی بھی اس نے نہ وہ جھوٹا ہے نہ وہ جو بد کلام. یہاں اس کا ایک عیب یہ بھی ہے کہ بہت بخشش کرنے والا ہے. بس اسے بہانہ چاہیے کسی کو نوازنے کے لیے اسے بہانہ چاہیے کسی کو سرفراز کرنے کے لیے اسے بہانہ چاہیے. اس کا عیب ہے. جب بادشاہ نے عیب پوچھا تو عیب یہ دکھا رہا ہے کہ اس کی یہ تو ساری باتیں اگر آپ کو عیب لگ رہی ہے تو اسی طرح سے ہیں. کشتگانے لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مٹا کر مخلوق خدا کے لیے اللہ کی مخلوق کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں. ان کے شب و روز ممکن ہے کہ بعض لوگوں کے ترکی کہاوت یہ ہے کہ جو پرندے پنجروں میں رہتے ہیں ترکیہ کی کہاوت یہ ہے کہ جو پرندے پنجروں میں قید ہوتے ہیں وہ آزاد پرندوں کو مریض سمجھتے ہیں. جو پرندے پنجروں میں قید ہیں نا تو جو آزاد جو اڑ رہے ہیں ان کو وہ کیا کہتے ہیں یہ مریض ہے خواہ مخواہ میں اڑ رہے ہیں ہم تو بیٹھ کے فری میں کھا رہے ہیں. تو زاویہ نگاہ کی بات ہوتی ہے. جو کاوشیں اور کوششیں کرتے ہیں جو محنت کرتے ہیں جو مقام بناتے ہیں وہ لوگ جو خود پسندی کا شکار ہوتے ہیں جو بے عمل ہوتے ہیں ان میں کوئی تحریک نہیں ہوتی ہے وہ ان پر الزام رکھتے ہیں ان کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں مگر اللہ غنی. مرحوم فرماتے ہیں کہ دنیا کا معاملہ کیا ہے آخرت کا معاملہ کیا ہے. دنیا کا معاملہ کیا ہے جو اس طرح کی تمام پیچیدگیوں کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں. معروف سے پوچھتے ہیں اور فرماتے ہیں دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے. یہ جو محنتیں ہیں یہ خوش خصالی ہے یہ اچھی عادتیں ہیں دل وہاں کا سرمایہ ہے وہ جو یہاں رہ کر لوگ تیاری کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ان سے پوچھتے ہیں کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں آخرت خستور اشتر دامو. اے چچا آخرت کی مثال اونٹوں کے قطاروں کی قطار کی طرح سے ہے. آخرت خطور اشتر دامو. امو کہتے ہیں فارسی میں چچا کو. اے چچا آخرت کی مثال تیاری کے لیے اشارہ کیا جا رہا ہے تیاری کے لیے اشارہ کیا جا رہا ہے. آخرت خطور اشتر دامو در طبی دنیا ہمچو پشکمو. اور جہاں اونٹ بیٹھتے ہیں رات بھر گزارا کرتے ہیں بیٹھتے ہیں تو وہاں مینگنیاں بھی ہوتی ہیں اور جھڑے ہوئے بال بھی ہوتے ہیں. دنیا کے مثال اس
اس مینگنیوں اور بال کی طرح سے ہے، جبکہ آخرت کی مثال خوش خصالی، محنت، مشقت، راہ خدا کی خدمت کے لیے جو کرتے ہیں تو آخرت کی تیاری اس انداز میں ہوتی ہے۔ آخرت خطور اشتر دامو در طبی دنیا ہمچو پشکمو، پشک کہتے ہیں مینگنیوں کو، جو اونٹ کی مینگنیاں ہوتی ہیں بڑے بڑے سائز کی، دنیا کی مثال اونٹ کی مینگنی کی اور بالوں کی سی ہے، جبکہ آخرت کی مثال جو لوگ دوسروں کے عیبوں کو چھپا کر ان کی خوبیوں کو اس انداز میں نمایاں کریں، وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہی لوگ ہیں جن پہ اللہ کا فضل و کرم ہوگا۔ گفت پیغمبر کے حرکت از یقی دانت و پودوش خود دو در یوم دین، جو دنیا میں رہتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے جو آخرت کی فکر کرتے ہیں، حقیقی مومنانہ شان انہی میں جھلکتی ہے، اور یہ اللہ کا خاص انعام و اکرام ہے، کیونکہ فرزند آدم کے لیے جو سب سے بڑا بہکاوے کا، راستے سے بھٹکانے کا جو کردار ہے وہ ابلیس لعین کی شکل میں اور نفس کی شکل میں ہے۔ یہ کھلی گمراہی کے راستے پر لے کر جاتے ہیں، اور جن کو خدا شناسی ہوتی ہے، رسول شناسی ہوتی ہے، قرآن شناسی ہوتی ہے، انہیں گناہ شناسی کی منزل پر اللہ سرفراز کرتا ہے۔ پھر گناہ کی پہچان جب ہو جاتی ہے تو معاملات پھر کچھ بن جاتے ہیں۔ پس سخاؤ از چشم آید نیز دست، اسی لیے کہ ہر جسم کا ہر عضو، دوستوں غور کرنے کی بات ہے، ہمارے عضو سارے وہی ہیں جو انبیاء کے انداز کے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی نشست 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے، میں وقت کی مناسبت سے دیکھوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ تکمیل اس کی اگلی مجلس میں ہو، مگر ابتدائیہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارے سارے وجود ہیں، سب کچھ ہمارے پاس وہی کچھ ہے جو انبیاء کے پاس تھا، جو اہل اللہ کے پاس تھا۔ اہل اللہ نے انہی آنکھوں سے، انہی کانوں سے، جسم کے انہی ایسیسریز کہتے ہیں آپ لوگ آج کل کمپیوٹر کی زبان میں، یہ سارے ایسیسریز ہمیں وہی دی اللہ نے جو پیغمبروں کو دی، اپنے دوستوں کو دی، ٹھیک ہے؟ اللہ ان کی ایکٹیویشن کا ذمہ دار ہے، اللہ نے ان کو ایکٹیو کیا، اور ہمارے لیے راستہ رکھا کہ ہم جا کے کسی عارف سے ایکٹیو کروائیں سسٹم کو۔ سسٹم موجود ہے، ابا کے پاس بھی ہے، دادا کے پاس بھی تھا، ہم نے دیکھا تھا، ساری ایسیسریز تھی، کیا وہ ایکٹیو تھی؟ دیکھیں بالکل معاذ اللہ، خدا نہ خواستہ کسی کی تضحیق یا کسی کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، سوچیں، ٹھہریں، رکیں کہ کیا ہم 3 نسلوں کو دیکھ چکے ہیں، دادا کو، ابا کو، خود کو دیکھ رہے ہیں، ان 3 نسلوں میں تبدیلی کہاں پر ہے؟ یہ کان ہمارا ویسے ہی جو انبیاء کے انداز کا ہے، مگر اسی کان سے سلیمان 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی آواز سن رہے ہیں۔ سورہ نمل کی آیت ہے کہ اے چونٹیوں جلدی جلدی اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلمان کا لشکر آ رہا ہے، وہ تمہیں اپنے پیروں کے تلے رون نہ دے کہیں۔ یہ آواز 3 میل کے فاصلے سے نبی اللہ حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ ایک زاویہ اور بھی دکھاتا ہوں، 3 میل کے فاصلے سے ابھی لشکر پہنچے گا، چونٹیوں میں سے ایک سمجھدار چونٹی لشکر کی دھمک کو سن کے بتا رہی جلدی جلدی بلوں میں گھسو، سلمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے کہیں اندھیرے کی وجہ سے یا نا پہچان کی وجہ سے۔ تو سلمان صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز کو سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسی کان سے سن رہے ہیں جو ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف زاویہ کیا ہے؟ خدا جب حفاظت کرنے پہ آتا ہے تو چونٹیوں کو بھی سلیمان کے لشکر سے پناہ دے دیتا ہے۔ خدا جب چاہتا ہے کہ چونٹیوں کو بھی پناہ میرے نبی کے لشکر سے کچلنے سے بچ جائیں، خدا اس بات پر خودت رکھتا ہے کہ ان کو فہم دیتا ہے، ان کو بصیرت دیتا ہے، ان کو بصارت دیتا ہے کہ 3 میل کے پاس سے چونٹی دیکھ رہی ہے، چلو کوئی دیکھ لے، کوئی عارف دیکھ لے، بات سمجھ میں آتی ہے، چونٹی جیسی ادنا مخلوق 3 میل کے فاصلے سے اللہ کی دی ہوئی طاقت کے تحت سلمان کے لشکر کو دیکھ رہی ہیں، سلمان اس کی آواز کو سن رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ تو میرا رب جو ہے وہ چونٹیوں پر بھی اتنا مہربان ہے، بس پہچان کی ضرورت ہے۔ دعوی پہچان تو بہت ہے، واقعاً پہچان ہے تو سوال کریں پہچان ہے تو جواب آئے گا نہیں، سنی سنائی باتیں ہی ہیں۔ یہی ناک ہے، ہماری بھی ناک ایسی ہے، انبیاء اہل اللہ کی ناک بھی ایسی تھی، ایسی تھی، کچھ الگ نہیں تھا۔ تو یہ جو سونگنے کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے قرن سے دوست کی خوشبو آ رہی ہے، اور ویسے قرنی کی خوشبو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھ کر، عمر خطاب ممبر پر ہیں،
اور کئی کوس کے فاصلے پہ ساریہ میدان جنگ میں ہیں، تو خطبے کے درمیان عمر خطاب ایک جملہ، میں گفتگو کر رہا ہوں، اچانک ایسا جملہ ہو جو محفل سے مطابقت نہ رکھتا ہو، تو آپ کوئی بھی پوچھ سکتا حضرت آپ نے کیا بات کی، وہ تو بات کوئی عجیب سی تھی۔ ادب کی وجہ سے عمر خطاب سے کسی نے نہیں پوچھا، جب ساریہ واپس آئے تو پوچھا ایسے ایسے خطبے میں تمہارا نام لیا تھا، کہہ رہے ہاں میں نے میدان جنگ میں آواز سنی تھی عمر کی کہ پہاڑ کی طرف دیکھو لشکر وہاں چھپا ہوا ہے۔ تو عمر یہاں کھڑے ہیں مدینہ منورہ میں اور ان کی آنکھیں ساریہ کو دیکھ رہی ہیں اور اس کو جو ہے اشارہ کر رہی ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو نبیوں کی صحبت، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے تحت ساری باتیں، سارے ایسیسریز، سارا ناک نقشہ، گر بصورت آدمی انسان بدھے، اگر شکل سے آدمی انسان ہوتا، گر بصورت آدمی انسان بدھے، احمد و بو جہل ہم یکساں شدے، اگر شکل سے آدمی انسان ہوتا تو احمد اور ابو جہل ایک ہو جاتے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ ایک اللہ کے حبیب ہیں اور ایک اللہ کا باغی ہے، شکل و صورت ایک جیسی ہے، مگر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کی رحمت للعالمینی کے چھتری میں ہیں، اور ایک جو بغاوت کر کے اس چھتری سے نکل گیا ہے۔ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ تو اہل اللہ کی مائیت اور سنگت، انبیاء کی تعلیمات کے حوالے سے مثنوی شریف میں جو پیغام اور روح نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کو بنیادی انداز میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بظاہر شکل و صورت اچھی ہے مگر اندر سے سیاہی ہے، اور بظاہر شکل و صورت ادنا ہے مگر اندر سے بہت روشن ہے۔ یہ جگہ جگہ معاشرے میں ایسی کیفیت پس سخو از چشم آید نیزد است۔ اب سنیے وہاں فرماتے ہیں ہر ہاتھ، آنکھ کا، کان کا، سر کا، پیشانی کا، آنکھوں کا، دہن کا الگ الگ فریضہ ہے، اور سب اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ سخاوت جو ہے وہ آنکھ نہیں کرتی، ہاتھ سخاوت کرتے ہیں۔ چلنے کا جو عمل کان نہیں کرتے بلکہ قدم کرتے ہیں۔ خوشبو سونگھنے کے لیے ناک کا سہارا ہے، سننے کے لیے اللہ نے کان دیے ہیں۔ کبھی سوچا اس طرح ہم نے کہ کیسے کیسی ایسیسریز اللہ نے ہمیں دیے ہیں، اور ان کو ہم بے دریغ استعمال کر رہے ہیں، اور استعمال کے بعد اس کی حقیقت کو پہچانے بغیر غفلت کے ساتھ جو ہے وہ ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ مولانا کا موقف یہی ہے، مولانا کی مرضی یہی ہے، مولانا کی تعلیمات کا نچوڑ یہی ہے کہ جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے۔ ہم تفکر کی منزل پر آ جائیں، ہم غور و فکر کی منزل پر آ جائیں، ہم روایات پر بھروسہ نہ کر کے تحقیق۔ ایک بندہ چلتا ہے آنکھوں کے ذریعے، ایک بندہ چلتا ہے لاٹھی کے ذریعے، تو لاٹھی کے ساتھ چلنے والا آنکھوں کے ساتھ چلنے والے کے برابر ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے یہ منازل طے ہوتی ہے، دوستوں خوشخبری سنا رہا ہوں، جب ہم تفکر کی منزل پر جاتے ہیں تو ہم اس سطحی فکر سے اوپر چلے جاتے ہیں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ باپ دادا، پردادا، گھڑن دادا سب کے ساتھ ہم نے سب کو سنا دیکھا ہے، تو جو ان کی فکر کا انداز تھا ہم بھی اسی پر ہیں۔ ہم نے کوئی تحقیق نہیں کی، ہم لاٹھی کے سہارے چلنے والے قرار پائیں گے۔ اور اگر ہم رکیں گے، تحقیق کریں گے، تفکر کریں گے، قرآن میں ہو غتزن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غتزن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا حدت کردار۔ حدت کردار کی علامت ہی قرآن سے استفادہ ہے، تفکر ہے، غور و فکر ہے، ورنہ کیا ہوگا کیا؟ خواجہ پندارت کے توت می کند، خواجہ سمجھ رہے ہیں کہ تاج شاری کا اطاعت شعاری، پنج وقتہ بھی ہے اور روزانہ قرآن کی تلاوت بھی ہے، اور اتنے سال اتنے دن میں اتنا قرآن بھی ختم ہو رہا ہے، تبدیلی آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں خواجہ پندارت کے توت می کند، خواجہ سمجھ رہے ہیں کہ تاج شاری کا حق ادا ہو رہا ہے۔ بے خبر کس معصیت جامی کند، کہ بے خبر ہیں کہ پوری زندگی معصیت میں گزری ہے۔ محشر میں گئے شیخ تو اعمال ندارت، محشر میں گئے شیخ تو اعمال ندارت، اور جس مال کے تاجر تھے وہی مال ندارت۔ پوری زندگی ہاتھ یہاں باندھنا ہے، اور پانچے اتنے چڑھنے ہیں، اور پیر اتنے کھولنے ہیں، اور یہ اتنا پڑھنا ہے، ہاں اسی میں گزر گئی۔ جب اکاؤنٹیبلٹی ہوئی بدلا کچھ بھی تو نہیں ہے بابا، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ اگر ہو تو تبدیلی نظر آئے، اور تبدیلی اگر نہیں نظر آ رہی ہے
تو پھر کیا ہے، پھر غور کرنے کی بات ہے۔ اب غور کرنے کے لیے مولانا جو زاویہ دکھا رہے ہیں، اللہ غنی، کس پہ غور کرنا ہے یہ مولانا دکھائیں گے۔ ظاہر مولانا مرض کی تشخیص کرتے ہیں تو معالجہ بھی، علاج بھی کرتے ہیں بھائی، چھوڑ نہیں دیتے یہ بتا کر کہ آج کل کے دور میں جو ہو رہا ہے بیماریاں بتائی جا رہی ہیں۔ بھائی عام آدمی کو جو ہاسپٹل جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کیا دلچسپی ہے بیماریوں کے ناموں سے بھائی؟ تم اتنی لمبی لسٹ بتا دیتے ہو اس کو بیماری کے ناموں کی، شفا کہہ لیں شفا تو وہ دیں گے۔ ابے مال تو لے رہے ہو، تمہاری مال تم بٹور رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ شفا وہ دیں گے۔ ہاں یہ تمہارا اخلاص ہے؟ نہیں ہے۔ اس وقت جو ہو رہا ہے وہ سطحیت ہے، اس وقت جو ہو رہا ہے بہت ہی فروعیت ہے، بالکل سطحی کیفیت کا نام ہے دوستوں۔ اس پہ کیسے نکلیں گے؟ ان جھنجھٹوں سے، ان پنچایتوں سے، ان مشکلات سے، اس کیفیت سے نکلیں گے کیسے؟ گفت نے واللہ باللہ العظیم، اللہ آگے نسخہ بتائیں گے۔ اب بیماری بتا دی، ساری سب بتا دی بیماری، بری بھی بعض اوقات میں دل پہ لگتی بھی ہے کہ یار یہ کیا کھلا کھلا بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ گفت نے واللہ باللہ العظیم مالک الملک رحمان الرحیم۔ اب کس کی طرف موڑا مولانا نے ہمیں؟ ڈائریکٹ کہاں موڑا؟ اللہ کی طرف موڑا۔ ہمارا رخ اللہ کی جانب موڑا، جو اللہ چوٹیوں پر بھی رحم کھا کر سلیمان کے لشکر سے بچاتا ہے۔ ارے سن تو لیا، اور کیسے سنو گے کہ چوٹیوں کو بھی 3 میل کے فاصلے سے سلیمان کے لشکر سے محفوظ، نبی اللہ کے لشکر سے محفوظ رکھتا ہے۔ نبی اللہ کے لشکر سے خدا چوٹیوں کو کچلوانا بھی پسند نہیں کرتا۔ ہم تو بڑے وجود رکھتے ہیں، ہم تو بڑا سراپا رکھتے ہیں، ہمیں بے شمار حسین ترین لوگ ہیں، کردار کے بھی اور اشکال شکلوں کے بھی، تو خدا کیسے گایا کرے گا؟ ہاں صرف مڑنے کی ضرورت ہے اس تک۔ محشر میں گئے شیخ تو اعمال ندارت، جس مال کے تاجر تھے وہی مال ندارت۔ گفت نے واللہ باللہ العظیم مالک الملک رحمان الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ مالک ملک بھی ہے اور رحمان، تمام املاک کا جو مالک ہے نا دوستوں، سمجھ جائیں۔ آج کی نشست بہت اہم ہے، اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، اگلی نشست میں چلے گا سفر بہت۔ تو ہمیں مثنوی شریف سے کیا پیغام ملتا ہے؟ کیا ملتا ہے پیغام؟ مثنوی شریف سے ہمیں خود احتسابی کا پیغام ملتا ہے، جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا کے مصداق ہمیں پیغام ملتا ہے، ہمیں علم ملتا ہے، ہمیں عرفان ملتا ہے، اللہ کی پہچان ملتی ہے، اللہ کے دوستوں کی نسبت ملتی ہے۔ گفت نے واللہ باللہ العظیم مالک الملک رحمان الرحیم، تو پہچانو تھا وہ کتنا رحیم ہے اللہ غنی، 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے۔ کابرو یکبور بیتی گفت یار، پورے قرآن میں ایک مقام پر دوستوں آیا ہے میرا گھر، کعبۃ اللہ کو اللہ نے ایک مقام پہ، سورہ بقرہ کا مضمون ہے، تخر بیت للطائفین والعاکفین والرکع السجود، سورہ بقرہ کا مضمون ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ میرے گھر کو ایک مرتبہ، میرا گھر کا قرآن میں صرف ایک مرتبہ، جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ میرے گھر کی صفائی کرو تاکہ رکوع سجود کرنے والے آنے والے ہیں اس سے پہلے کام ہو جائے، ٹھیک ہے، ایک مرتبہ کہا میرا گھر، اور انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔ کابرا یکبور بیتی گفت یار، یار نے ایک مرتبہ اپنے گھر کو اپنے سے نسبت دی ہے، یکبور بیتی، ایک بار کہا وہ گھر، کابرا یکبور بیتی گفت یار، گفت یا عبدی مرا 70 بار، اور 70 مرتبہ اللہ نے قرآن میں میرے بندے میرے بندے میرے بندے کہا ہے۔ ایک مرتبہ کہا میرا گھر، 70 مرتبہ کہا۔ ارے وہ چوٹیوں کی بات کرنے والا رب تم سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے کہ 70 مرتبہ پکارتا ہے میرے بندے میرے بندے میرے بندے۔ اب بندے کہاں ہیں؟ کہاں ہیں بندے؟ ہم کہاں ہیں بھائی؟ غور کریں نا کہ ہم جہاں گئے وہیں رک گئے۔ دامن محبوب کو میں نے مسلح کر لیا، محبوب کے دامن ہی پہ بیٹھے ہیں، آگے نہیں چل رہے۔ تو کیا یہ ترجیحات مناسب ہیں؟ ہماری یہ فکر مناسب ہے؟ ہم اس سے کب چھوٹیں گے؟ میرے دوستوں جس وقت اس وقت مجلس میں موجود ہو، یقین کریں یہ بھی شاید کی شان رحیمی ہے کہ ہم عرابے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے سسٹم میں یہ انٹر ہو رہا ہے، میسج انٹر ہوگا تو چینج آئے گا نا۔ اسکرین پر میرے بچے آپ لوگ جو کلک کرتے ہیں وہی اسکرین پہ آتا ہے، اس کے علاوہ کچھ آتا ہے؟ آج تک کسی نے کلک ہی نہیں کیا،
کسی نے سمجھایا ہی نہیں کہ حقیقت کیا ہے، اللہ کی پہچان کیسی ہے، اللہ تمہیں کیسے چاہتا ہے۔ اللہ تمہاری تربیت کے لیے انبیاء کو بھیجتا ہے۔ یہاں فرماتے ہیں خدا یہ کہ فرستاد انبیاء، وہ خدا آن خدا یہ کہ فرستاد انبیاء نے بحاجت بل بفضل کبریا، اللہ نے تم سب کی نگہداری اور حفاظت کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ اللہ بات بالکل کلیئر ہو گئی۔ قرآن یہ سارے مضامین ہیں، ہر صفحے پر قرآن میں دوستوں کس کا ذکر ہے؟ انبیاء کا ذکر ہے۔ انبیاء کا ذکر ہے نا، ہر صفحے پر ذکر ہے، ہر صفحے آدم سے لے کر خاتم تک قرآن میں کس کا ذکر ہے؟ خدا ان فرستادہ جس کو اللہ نے، اے خدا یہ کہ فرستادہ انبیاء نے بحجت بل بفضل کبریا، اپنی شان کبریائی کے مطابق اللہ اکبر کہتے ہیں، اکبر سب سے بڑے کو کہتے ہیں، کبریائی اسی کو زیبا ہے۔ درود پڑھیے اللہم صلی اللہ محمد علی محمد۔ اللہ نے تمہارے لیے انبیاء کو، اس ذات کریم نے، اس ذات کبیر نے تمہارے لیے انبیاء کو، اور کیسے کیسے جوہر، کیسے کیسے یوسف، اور کیسے کیسے ایوب، اور کیسے کیسے زکریا اللہ نے پیدا کیے۔ اب یہاں سے نا اس مجلس کے لیے بہت اسپیشل میسج ہے۔ انشاءاللہ جو لوگ جڑے رہے، اینڈ آف دا سیشن بہت سے راز کھل جائیں گے، بہت سے راز کھل جائیں گے۔ اس کے ذریعے ہم یکسوئی کے منزل پر آ جائیں گے، ہم حق کو پہچاننے جیسے ہو جائیں گے، حق ہم سے کیا چاہتا ہے اس کو ہم سمجھنے جیسے ہو جائیں گے۔ جب پورے سیشن کو گزار کے ایک غلام سے بات کی تو معلوم ہو گیا کیا ہے، دوسرے سے بات کی معلوم ہو گیا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کی جو کیفیت تھی، اس میں جو تضاد ہے، ان میں جو دو رخاپن ہے، وَلَا تَقُولُوا فَلَن تَفْعَلُوا، قرآن کا مضمون ہے، مت کہو وہ بات جو تم کرتے نہیں، مت کہو وہ بات۔ قول و فعل کا تضاد ہے اس میں، ہم وہ باتیں کرتے ہیں جو ہم کرتے نہیں۔ تو قرآن کیا چاہتا ہے؟ قرآن اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم وہ باتیں نہ کریں جو ہم کرتے نہیں، کیونکہ اللہ کے ہاں یکسوئی کی کیفیت، وحدانیت کی منزل، اللہ کی پہچان کی منزل کا معاملہ کچھ اور ہے۔ اس کے معروف فرماتے ہیں کہ مثنوی موت دکان وحدت، میری مثنوی وحدت کی دکان۔ کوئی اس خیال سے نہ اس مجلس میں کہ پتہ نہیں کیسے ان کے معاملات ہیں، کیا کھاتے ہیں، گھوڑے کھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا آس پاس کے ماحول میں بات پھیلی ہوئی تھی کہ یہ ترک ہیں، یہ ہم اور آپ جو بیٹھے ہیں یہاں پہ ترک ہیں سارے ہم، اور ہم گھوڑے کھاتے ہیں۔ ہاں، ہمارے بارے میں پھیلایا گیا کہ ہم گھوڑے کھاتے ہیں کیونکہ ہم ترک ہیں۔ یہاں کے بیٹھو گے تو معلوم ہوگا کہ ہم کیا ہیں، ہمارا مضمون کیا ہے، ہمارے بیان کیسے ہیں، ہم اللہ سے تعلق کی کس کیفیت میں ہیں، اور لوگوں کو کس منازل سے سرفراز کرانے کی ہمارا مشن ہے۔ یہ قرآن کا ہر صفحہ، ہر پیج فرماتے ہیں خدا یہ کہ فرستاد انبیاء، وہ خدا جس نے انبیاء کو فرستاد بنا کر بھیجا، نے بحجت بل بفضل کبریا، کہ کبریا کو یہی زیب دیتا ہے کہ بدترین قول و فعل سے کے تضاد کی معاشرے کو ایسے لوگوں کے ذریعے سدھار کا انتظام کرتا ہے جو ان کے وہم و خیال میں نہیں ہوتے، نہ کوئی محنتانہ لیتے ہیں، نہ کوئی محنتانہ لیتے ہیں، نہ ان کے خیال میں بھی آ سکتے ہیں۔ خدا ان کو متعین کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مخلوق کے لیے اللہ نے قرآن میں جو ہے اپنے انبیاء کا جو ذکر کیا ہے، اس کی مثال پھر ایسی ہے کہ ازل میں جب اللہ نے ارادہ کیا کہ اپنی صفات کو نمایاں کرے، بہت غور سے سنیے گا، میری بات ساتھ رہیے گا۔ اللہ نے جب ارادہ کیا کہ اپنی صفات کو ظاہر کرے تو اللہ نے مخلوق بنائی۔ صفت خلاقی ہے نا اللہ کی، جو چاہتا ہے بنا دیتا ہے۔
نہ نظر آنے والے جراثیم سے لے کر ہاتھی اور ڈائناسور اور سپریم ویل بنا دیتا ہے. نہ نظر آنے والے، غور، بہت اہم مضمون کی طرف جائیں گے ہم لوگ انشاءاللہ، اچھا لگے گا بہت. نہ نظر آنے والے بیکٹیریا اور وائرس بنانے پر قدرت رکھتا ہے. اس کے علاوہ سمندر میں سپریم ویل بنانے پر قدرت رکھتا ہے. اسی صورت سے رائی کے دانے کو حیات دیتا ہے. اسی صورت سے سپریم ویل کے کئی ٹن کے بچوں کو زندگی دیتا ہے. کیسے کیسے اینگل ہیں اس کے. رائی کا دانہ بھی خراب نہیں ہوتا، دوبارہ اگ جاتا ہے. اور سپریم ویل بڑی ہو کے بچہ دیتی ہے جو ٹنوں کے حساب سے سمندر میں ہوتا ہے. وہ ہاتھی بنا سکتا ہے. وہ وَإِذَلْ، کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے ہمیں دعوت دیتا ہے وَإِذَلْ إِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. تم غور کرو کہ اللہ نے اونٹ کو کیسے بنایا ہے. تفکر ہے، دعوت فکر ہے دوستوں، کہ اونٹ جیسی عجیب الخلقت چیز اللہ بناتا ہے نا. تو ہمیں کہتا ہے غور کرو. وَإِذَا الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، کہ اللہ نے ابل کو، فارسی میں اور عربی میں اونٹ کے کئی نام ہیں، تلوار کے کئی نام ہیں، گھوڑوں کے کئی نام ہیں. یہ بہت تفصیل سے مضمون ہو جائے گا، پھر وقت آئے گا انشاءاللہ. وَإِذَا الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، تم نے دیکھا کہ ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا. مقام فکر ہے نا، مقام فکر ہے نا، تفکر کرانا چاہتا ہے. تو اللہ جب ازل میں اللہ نے ارادہ کیا کہ اپنی صفت کو نمایاں کرے تو یہ سارا عالم بنا دیا. اور جب اللہ نے ارادہ کیا کہ اپنی ذات کی پہچان پیدا کرے تو محمد عربی کو پیدا کیا. جب یہ ساری کائنات ایک طرف اور آقا کی ذات مبارک ایک طرف 18,000 عالم اور ایک طرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. یہ اللہ نے تضاد دکھایا کہ کتنا بڑا خلاق ہے، جس طرح چاہتا ہے بنانے پر قدرت رکھتا ہے. یہ اللہ کا کام. جب ازل میں اللہ نے ارادہ کیا تو اللہ نے تمام مخلوق بشمول اہل اللہ و انبیاء وہ فرماتے ہیں کہ سب پر اپنے نور کا چھڑکاؤ کیا اللہ نے. بالکل ڈفرنٹ ہے آج موضوع. اللہ نے ازل میں وہ جب ارادہ کیا تو اللہ نے اپنے نور کا چھڑکاؤ کیا. جو سب سے زیادہ اس کے چھڑکاؤ سے متاثر ہوئے وہ انبیاء ہیں، اور جو دوسرے نمبر پر متاثر ہوئے اہل اللہ ہیں، اور جو تیسرے نمبر پر متاثر یا نہیں ہوئے متاثر وہ نیگیٹو پاورز ہیں جو اللہ کے نور سے فیضیاب نہیں ہوئے. جب نہیں ہوئے تو ان میں نورانیت نہیں پیدا ہوئی بلکہ ظلمت پیدا ہو گئی. all sort of negativity جو ہے because of the خدا سے دوری کی بنیاد پر ہوا. چھڑکاؤ تو اللہ نے کیا مگر جو شرف کے اعتبار سے، مصلحت کے اعتبار سے، نیگیٹیوٹی کے اعتبار سے دنیا کو دن آتی ہے رات کو نمایاں کرنے کے لیے، رات آتی دن کو نمایاں کرنے کے لیے. یہ فرق اللہ کی طرف سے ہے. جب دن ہوتا ہے تو رات نہیں ہوتی، اور جب رات ہوتا ہے تو دن نہیں ہوتی. اللہ پہچان کرانا چاہتا ہے جو مجھ سے محبت کریں گے وہ ایسے ہوں گے، اور جو مجھ سے عداوت رکھیں گے، دور رہیں گے میری مخلوق سے، وہ ایسے ہوں گے. سب سے پہلے یہ نور کا چھڑکاؤ کا سب سے بڑا مرحلہ معروم کے ہاں فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام پر وہ نور جو ہے وہ سب سے زیادہ چھڑکا گیا. آدم علیہ السلام سب سے پہلے اس نور سے انسنا برتھے کے بر ارواح توف تھو کہ آدم معرفت زا نور یوف، تاکہ سب سے زیادہ معرفت جو اللہ نے پہلے مرحلے میں عطا کی وہ آدم علیہ السلام کو عطا کی، اس نور کے چھڑکاؤ کی برکت سے عطا کی. ٹھیک ہے. دوسرے مرحلے میں آن کر آدم راس دو دس شیش چیز پس خلیفہ عائش کردم آدم چوں بدید، کہ آدم علیہ السلام کا جب دور مکمل ہوا تو آدم علیہ السلام نے وہ جو نور آپ کے حصے میں آیا تھا اپنے بیٹے شیت علیہ السلام کو منتقل کر دیا. ان کے پاس اپنا بھی تھا اور ابا نے بھی دے دیا. تو کیا ہوا، شیت علیہ السلام کا یہ جو لباس پہنتے ہیں نا دوستوں، یہ سب سے پہلے یہ لباس آدم علیہ السلام کے خلیفہ حضرت شیت علیہ السلام نے یہ بن کر دکھایا. بھیڑ کے اون سے پہلی ابا بنائی، جس میں اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا کہ یہ لباس بنانا کس کا حصہ ہے،
حضرت شیس علیہ السلام کا حصہ ہے، جو کہ خلیفہ اور صاحبزادے ہیں آدم علیہ السلام کے۔ تو دنیا میں جتنے بھی ہنر ہیں، ہر ہنر کے پیچھے، ہر ہنر کے پشت پر، ہر ہنر کا کریٹر وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے انبیاء ہیں، جنہوں نے مختلف فنون کو دنیا میں رائج کیا۔ پہلے مرحلے میں لباس بنا کر رشید السلام نے دنیا کو گارمنٹ انڈسٹری دی پوری کی پوری۔ کس کا احسان ہے یہ؟ انسانیت پر۔ یہ لباس جو پہنتے ہیں یہ اللہ کے نبی کا احسان ہے کہ سب سے پہلے عبا بنا کر حضرت شیس علیہ السلام نے اون سے پہنی تو اللہ نے اس کو پسند کیا۔ تو جتنی بھی گارمنٹ انڈسٹری ہے فار ایور تا قیام قیامت، یہ کس سے جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ آپ لوگ جان جائیں گے انشاءاللہ کہ ہر انڈسٹری میں دکھاؤں گا سارا، ہر انڈسٹری کے پیچھے کون ہے؟ نبی ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ اور اگر کوئی زبان دراز اللہ کے دوستوں کی حیثیت کو کم کرنے کی کوشش کرے گا اپنی جہالت کی وجہ سے، تو خدا اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ جہل ہی تو ہے کہ سب کچھ تو موجود ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے، ہم کہہ کے فارغ ہو سکتے ہیں؟ فارغ ہو سکتے ہیں؟ سورہ زمر کی آیت کا حوالہ اکثر دیتا ہوں کہ تمہیں بتانے والے نے بتا دیا، تم نے سن لیا، پھر بھی تو عمل نہیں کر رہے ہو۔ الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلی ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین۔ جو انکاری ہوں گے ان پہ عذاب حتمی ہوگا۔ سورہ زمر کا مضمون ہے کہ بتانے والے نے بتایا، سننے والوں نے سننا مگر عمل سے رہ گئے۔ آنکھا دام راست تو دس شیش چیت پس خلیفہ عش کردم او آدم تو بدید کی حضرت شیس علیہ السلام، شیس علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کی خلافت حضرت شیس علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ مولانا یہاں پوری ترتیب بتائیں گے انشاءاللہ، پوری ترتیب آپ لوگوں کے حصے میں آ جائے گی کہ قرآن میں ترتیب کیا ہے۔ یہ مولانا ہی کا تباہر علمی ہے، علم کی پختگی ہے۔ اللہ کی جانب سے مثنوی مو دکان وحدت است، میری مثنوی وحدت کی، وحدانیت کی دکان ہے۔ ہر کے بینات غیر واحد آن بوتات، اس کے علاوہ اگر کچھ دیکھ رہا ہے تو وہ بت ہے، کیونکہ مثنوی تو وحدانیت کی کتاب ہے، پوری کی پوری اللہ کی وحدانیت کو اجاگر کرنے اور اللہ کے مصلحت کو سمجھانے، اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب کو سمجھنے، اللہ کے بنائے ہوئے جو اللہ نے دو جن کو بنایا ان کی پہچان کے لیے کتاب اتری ہے۔ اس لیے حضرت شیس علیہ السلام کو کا لقب یہ ہے شیس علیہ السلام کا کہ اللہ کے رازوں کو جاننے والا، اللہ کے رازوں کو جاننے والا۔ جب ان کا وقت مکمل ہوا، دیکھیں یہاں پہ ایک بات اور سن چلیں، یہیں پہ بیٹے جو تھے حابیل و قابیل تھے، پہلے بیٹے۔ حابیل کا راستہ پازیٹیوٹی کا، قابیل کا راستہ نیگیٹیوٹی کا۔ خلافت اس کے حصے میں نہیں آئی، ہاں نہیں آئی نا۔ کس کے حصے میں آئی؟ تھرڈ بیٹے کے حصے میں آئی، شیس علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ قابیل کے حصے میں آتی تو دنیا فساد سے بھر جاتی۔ اللہ عادل ہے، اللہ نے قابیل کی اس کچھ فہمی کو کی وجہ سے اسے دور کر دیا سسٹم سے، تو وہ نیگیٹیوٹی کی علامت قرار پایا۔ کون؟ آدم علیہ السلام کا بیٹا۔ بیٹا تو نبی اللہ کا ہے، آدم کا ہے، مگر راندہ درگاہ ہو گیا۔ کس سے حصے میں سعادت آئی؟ سعادت آئی حضرت شیس علیہ السلام کے۔ آپ نے کوئی 900 برس عمر پائی۔ 900 برس عمر پانے کے بعد آپ نے بہت زبردست میسج ہے کہ ایسے 16 کام بتائے جو نجات اخروی کا ذریعہ ہیں۔ کس نے بتا دیے؟ آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نے بتا دیے۔ 16 مختلف کام فرماتے ہیں کہ کیا کیا ہیں وہ کام؟ 16 صفات سے موصوف ہوگا۔ جو ان 16 صفات سے موصوف ہوگا تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، ڈبل۔ جو ان 16 صفات کو اپنائے گا، یہی میسج ہو سکتا ہے آج کا، جو اس کو اپنا لے گا، جو انبیاء کی تعلیم کے مطابق، تو پھر کیا ہوگا؟ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ 16 صفات کیا کیا ہیں دوستو؟ سن لیں، آج ضرورت ہے۔ معرفت حق، ملائکہ پر یقین، تمیز خیر و شر، اطاعت امیر عادل، شفقت بر والدین، صلح رحمی دوستوں کے ساتھ، حاجت براری فقراء کی، رعایت غربا کے ساتھ، ترک معاصی،
صبر، صدق، نیکوکاری، انصاف، طاعت اور شکر، یہ 16 اوصاف ہیں۔ کتنے ہیں؟ 16 ہیں۔ میرے خیال میں آصف صاحب اس کی لسٹ آپ بچوں کو پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں سے کسی کو بھی اختیار کریں، کسی ایک کے ساتھ جڑ جائیں، سب سے جڑ جائیں، شکر سے جڑ جائیں، رعایت سے جڑ جائیں، غیبت سے ہٹ جائیں، امیر کے اطاعت پر ہو جائیں، مشائخ سے محبت کا معاملہ بڑھا لیں، کوئی بھی اختیار کریں گے۔ شیت اس زمانے میں فرما گئے کہ جو 16 صفات اختیار کرے گا وہ نجات دہندہ ہوگا۔ شیت علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ کوئی ترتیب سمجھ لیں گے اس بار سب کچھ صحیح ہوگا، آئندہ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ جب گفتگو آگے بڑھے گی دوسرے دفتر 2 سے 6 تک ہم جائیں گے تو آپ معلوم ہو جائے گا ماضی میں ہم سن چکے ہیں یہ باتیں۔ حضرت شیس علیہ السلام کا جو زمانہ مکمل ہوا اور آپ عالم کثیف سے عالم لطیف کی جانب روانہ ہوئے تو آپ نے اپنے نائب کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کو پسند کیا۔ اسے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ ترتیب آ رہی ہے نا، سب سے پہلی خانقاہ کعبۃ اللہ ہے، سب سے پہلے سجادہ نشین آدم علیہ السلام ہیں، اس کے بعد یہ ترتیب چل رہی ہے اور جب ابراہیم تک پہنچتی ہے تو ابراہیم اللہ سے دعا کرتے ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم ربنا وابعث، اے اللہ مبعوث فرما، اللہ غنی۔ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا ہوں اور نبید مسیحا ہوں۔ مسیحا نے عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے سنایا تھا کہ میرے بعد احمد آ رہے ہیں۔ ایک پورا بہت زبردست پروٹوکول ہے، یہ پورا سسٹم ہے، پورا ایک سسٹم ہے کہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، اے اللہ اب کعبے کی تعمیر مکمل کر لی نا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، جب دیواریں اٹھائیں پوری مکمل ہو گئی تو اٹھا کے فارغ نہیں ہوئے، کہنے لگے اے اللہ انہی میں سے ایک نبی کو مبعوث فرما جو اس پوری خانقاہ کو آگے تک چلا سکے۔ خانقاہ کی تعمیر آدم علیہ السلام کے ہاتھ سے، تکمیل ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے، اور دعا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم اللہ غنی، انہی میں سے ایک رسول کو اسی لیے آقا نے فرمایا کہ میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ کی بشارت کی وجہ سے عالم وجود میں اللہ نے مجھے بھیجا۔ تو یہ خانقاہ جو پہلی خانقاہ ہے وہ کعبۃ اللہ ہے اور پہلے سجادہ نشین آدم علیہ السلام ہیں، اس کے بعد سجادگان آتے رہے، اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہے۔ وقت کی مناسبت سے اس مضمون کو یہیں سمیٹتے ہیں تاکہ تجسس بھی رہے گا، ہمارے سارے سجادگان کے نام ہمیں معلوم ہو جائیں گے اسی نشست میں کہ کون کس دور میں کیا لے کر آئے۔ جب خدا نے سواد بے رے صبر کو نمایاں کرنا چاہا تو ایوب کو لباس بشریت میں بھیجا، جب اللہ نے شفا کو دکھانا چاہا تو عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، جب اللہ نے سمندری جہاز بنانے کا علم سکھانا چاہا تو نوح کو بھیجا، جب اللہ نے زاری کرنے کا علم دیا انسان کو تو زکریا کو بھیجا۔ یہ سارے مضامین انشاءاللہ ہم حضرت نوح صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر آج کے مضمون کو سمیٹتے ہیں۔ دوستوں میری آپ لوگوں سے درخواست ہے، کیونکہ گزشتہ نشست میں سال ہر سال کی فرمائش کو جو میں ٹالتا رہتا تھا کہ لوگ سلسلہ مولویہ میں شامل ہونا چاہتے تھے مرد و خواتین، اور ہم اپنی مصلحت کہہ لیں یا اپنے آپ کو کمزور سمجھ کر ہم ٹالتے رہے، جب اصرار بہت زیادہ بڑھ گیا تو گزشتہ جمعرات کو آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ شامل سلسلہ مرد و خواتین 45 مرد و خواتین شامل سلسلہ ہوئے، جو اس علاقے کے بھی شخصیات اس میں موجود ہیں۔ ہمارا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے، کچھ اور مانگنا میرے مسلک میں ہے حرام، کچھ اور مانگنا میرے مسلک میں ہے حرام، لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوال میں، اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے، اللہ کی پہچان ہونی ہے، اپنے معاملات میں
اللہ کی ہر زاویے سے شمولیت حتمی ہے، تاکہ ہمارے فیصلے ہمارے نہ رہ جائیں، اللہ کے فیصلے بن جائیں۔ ہم اپنے رب سے قریب تر ہو جائیں گے۔ قریب تر ہم کیا ہوں گے؟ وہ ہم سے اتنا قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہارے رگے جاں سے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ ہماری اس ایک رگ ہوتی ہے، ورید کہتے ہیں عربی زبان میں رگوں کو، اور شریان کہتے ہیں جس میں خون بہتا ہے، اور ورید جو ہوتی ہے باہر ہوتی ہے، شریان اندر ہوتی ہے باڈی کے اندر۔ تو جو یہاں دکھایا کہ یہاں ہیں ہم، اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے۔ اگر ہم یہ تصور پختہ ہو جائے کہ اللہ اتنا قریب ہے تو یقین کریں معصیت ختم ہو جائے، ہر نیگیٹیوٹی سے ہم بچ جائیں۔ جب یہ تصور پختہ ہوگا تو ایسا ہوگا۔ اگلی نشست میں اس مضمون کو، ابھی دو غلام ابھی رہ گئے پیچھے، انہوں نے آگے آنا ہے۔ یہ ساری تفصیل کے بعد حقیقت دکھائی جائے گی کہ جو کس طرح سوچتے ہیں، وہ جو دوسروں میں عیب نہیں نکالتے وہ سرخرو ہو جاتے ہیں، اور جو دوسروں میں عیب نکالتے ہیں، دوسروں میں عیب نہیں نکالتے، وہ انبیاء کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری، جو جوانی میں توبہ کر لیں وہ پیغمبروں کے ساتھ اللہ ان کا معاملہ کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔